چلے تو چلے، لیکن اب کان کھول کے سن لو، اب تمہاری زندگی کی فلاح اور آخرت کی نجات اگر کسی راہ کے چلنے میں ہے تو وہ راہ صرف راہ مصطفیٰ ہے۔ اگر تم کسی منزل مقصود کو پہنچ سکتے ہو تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف سنت مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا نبی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ جب ہماری زندگی کے اعمال دفتر میں بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اعمال کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق جانچے گا، پرکھے گا، ناپے گا تو دے گا۔ اگر ہماری زندگی کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کے مطابق ہوئے تو ارشاد ہوگا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، بندہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ارے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے اور ایسا راضی ہے کہ مجھے بھی راضی کر دے گا۔ چل میری جنت میں آرام فرما دے، تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ لیکن یاد رکھ اگر ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کی سنت و طریقے کے خلاف نکلے تو سحقن کے لگے مار کر نکال دیا جائے گا، کہا جائے گا دور ہو جا کم وقت میں نگاہوں کے سامنے سے، تو نے تمہیں تیری زندگی کو برباد کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے نبی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حالات ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک ملکوں پہ، قوموں پہ، افرادوں پہ، انسانوں پہ آتے ہیں یا آ رہے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، وہ سارے کے سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تعریف فرمائی تاکہ نبی کی امت کو جہاں جس وقت جس نمونے کی ضرورت پڑے وہ عمل و نمونہ میرے مصطفیٰ کی زندگی نہیں چاہیے۔ چنانچہ اگر تمہیں بچپن گزارنا ہو تو دیکھو آمینہ کا پیارا پیارا بچہ موجود، اگر تمہیں جوانی کی منزلیں طے کرنی ہو تو ابو طالب کے بھتیجے کی پاکیزہ جوانی کا نمونہ موجود، اگر تمہیں کوئی یتیمی سے گزر رہا ہو دیکھو عبداللہ کا در یتیم موجود، اگر تمہیں غربت و افلاس کی وجہ سے مزدوری بھی کرنا پڑے دیکھو آقا کا مکے کی بکریوں کا مزدوری پہ چرانے کا طریقہ موجود، اور اگر تمہیں تجارت کرنے کا حوصلہ ہو تو خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے آقا کا ملک شام میں تجارت کرنے کا رنگ معلوم، اگر تمہیں شوہر بننے کا فخر ہو تو خدیجۃ الکبریٰ عائشہ صدیقہ حفصہ و ام سلمہ کے شوہر کا نام موجود، اگر تمہیں باپ کا رول ادا کرنا ہو تو زینب رقیہ کلثوم و فاطمہ کے ابا کا کردار موجود، اگر تمہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کی نکاح کرنے ہو دیکھو آقا کا چار بیٹیوں کی نکاح کرنے کا طریقہ موجود، اور اگر کسی کے بیٹا ہو کے انتقال کر جائے دیکھو آقا کے ہاتھوں پہ ابراہیم کا جنازہ موجود، اگر کسی کی بیٹی کو نکاح کے باہر طلاق لگ جائے دیکھو آقا کی دو بیٹیوں کو طلاق لگنے کا حادثہ موجود، اگر تم غریب ہو تو آقا کے پیٹ پہ دو پتھروں کے نشان موجود، ایک مہینے تک چولہے میں آگ نہ جلنے کی روایتیں موجود، اگر تم امیر ہو تو آقا کے گھر میں میرے جواہرات کے ڈھیر موجود، اگر تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے دیکھو آقا کی راہوں میں کانٹوں کا نشانہ موجود، چھتوں سے کنبے کا ڈالنا موجود، سامنے سے گالی و تعلیم کی گونج موجود، اگر تمہیں اپنا وطن عزیز بھی چھوڑنا پڑے دیکھو مدینے کا مہاجر موجود، اگر اللہ کے دشمنوں سے طلب و آشتی کرنی ہو صلح حدیبیہ کی تاریخوں کا نمونہ موجود، اگر تم کسی محاذ میں شکی
شہادت موجود ہے، اور خدا تمہیں فاتح بنا دے، دیکھو فاتح مکہ کی شان موجود ہے۔ اگر تمہیں امامت کرنی ہو تو مسجد نبوی کے امام موجود ہے، اگر تمہیں تقریر سیکھنی ہو تو طائف کے میدان میں پتھروں کی بوچھاروں میں آقا کی تقریر کے نمونے موجود ہیں، اگر تمہیں انصاف کرنے ہو دیکھو آقا کا مسجد نبوی کے ذہن میں بیٹھ کے تمہیں انصاف کا طریقہ موجود ہے، اگر تمہیں پیشاب پاخانے کی حاجت ہو دیکھو میرے آقا کا پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ موجود ہے، اور اگر تم معلم ہو تو ثابت صفحہ کے معلم موجود ہے، اگر تمہیں شاگردی کے حقوق ادا کرتے ہو دیکھو آقا کا جبرائیل امین کے سامنے بیٹھنے کا انداز موجود ہے، اگر تمہیں کاشتکاری کرنی ہو دیکھو آقا کا خیبر کی زمینوں کے نظم و نسق کا طریقہ موجود۔ غرض یہ ہے کہ جو حالات ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک انسانوں پہ آتے ہیں یا آ رہے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، وہ سارے کے سارے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تعریف فرمائی، اس لیے کہ آقا نمونہ بھی ہے اور آقا رحمت بھی بن جائے۔ ایک شاعر کہتا ہے دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر لگی، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر لگی، جتنوں انسو ہو ملائک عرش و کرسی جرف و زمین، ارے کونوں مقام لائق سجدہ تیرے سوا ہے نور مبین، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، نفس و شیطان